الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر کئی طریقے کے ساتھ، کئی موضوعات کے ساتھ، کئی راستوں کے ساتھ، کئی پیغاموں کے ساتھ ہمیں آخرت کی طرف بلا رہی ہے، اور اس میں کئی قسم کے انعامات بتائے ہیں کہ جو مرد ہو یا کہ عورت، جوان ہو کہ یا کہ بوڑھا، امیر ہو یا غریب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ سلوک کر لیتا ہے، تو اللہ اس کو کیا دیتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی غور طلب ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس پچھلے اکابر بڑوں میں گزر چکے ہیں، تو محنت انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کیسی محنت کی ہے کہ ان کی محنت کو اللہ نے 4 چاند ایسے لگائے ہیں، ان کو دنیا سے گئے کئی سال، کئی 100 سال، کئی سینکڑوں، کئی ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک جگہ بن جاتی ہے، ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ تو ایسی یہ اللہ والوں کی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی اسی محنت کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے۔ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم توبہ کرو، تم مجھ سے معافی مانگو، اور میرے ساتھ تم سچی دوستی کرو، تو کیا کروں گا۔ پہلا انعام اس قرآن پاک کی آیت بابرکت کے اندر جو ہے نا، وہ پہلی بات ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اچھا، صرف معاف نہیں کر دوں گا، میں تمہارے کیسے درجے بلند کروں گا۔ مال و اسباب جو جنت دنیا میں سجانا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے نقش و نگار اللہ آپ کے پورے فرما دیں گے۔ ہر شخص کی، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، ہر شخص اپنی جنت کے چکر میں ہے۔ ایسا گھر، ایسی بہاریں، ایسی بیوی، ایسے بیٹے، ایسے مال، ایسے مویشی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ ایسا میرا گھر ہو، سب میرے فرما بردار ہو، میری حکمرانی ہو، میری بادشاہت ہو، تو اگر ہم اپنے رب کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، اپنے رب کے تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر محنت کے ہمیں مل جائیں گی۔ ہمارا تعار ہمارے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب اس کا نام آتا ہے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے، جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو قلب میں رونق ہو جاتی ہے، جب اس کا خوف دل میں آتا ہے تو پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہماری اللہ پاک ہمارے اندر ڈال دے گا، تو پھر جس کو ظاہری ضروریات کہتے ہیں وہ اللہ پاک کو پوری فرما دیں گے۔ اور وہ وعدہ اللہ پاک سورۃ نوح کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو گے، میں تم سے صرف راضی، مغفرت نہیں، اس سے بڑھ کر کیا انعام، میں تمہیں مال دوں گا، اولاد، بیٹے دوں گا، مویشی دوں گا، بہاریں دوں گا، تمہیں سرداری دوں گا، سلطنت، یعنی کتنے قسم کے وعدے اللہ جل جلالہ ہم سے فرما رہے ہیں۔
اور اس کے عوض کچھ بھی نہیں مانگ رہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بندو، چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، سلاتا میں ہوں، خوشی غمی کا مالک میں ہوں، تو پھر مجھے چھوڑ کے تم نئے دروازے پر مت جاؤ، میرے بندو تم میرے ہو جاؤ۔ اس میں ایک دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ ہے سچی توبہ، اپنے دل کے ساتھ اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ معافی مانگتی ہوں، اب معاف کر، پکی سچی توبہ کہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس سے پہلے میرے دل میں خیال ڈال جائے، شیطان وسوسہ ڈال دے کہ فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کر لیتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ ایک توبہ ہوتی ہے قوالی لگ جاتی ہے، وہ تالی بھی بجا رہے ہیں، ادھر سے میوزک بھی بج رہا ہے، پیچھے سے ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے، کیا کریں، میری توبہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے۔ ہاں توبہ کر لے، اپنے آپ کو صحیح سمجھا دے، اللہ کے راستے پر ڈال دے، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لے، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لے۔ یعنی غلطیاں یہ نہیں کہ نیت کر کے نہیں اب میں غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، نہیں 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 نہیں۔ اگر اس وقت سے پہلے موت آ جائے گی پھر کیا کرو گے؟ اس سے پہلے اللہ کی کسی پکڑ میں آ جائے پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے میری بہنوں، آپ اپنے رب کے ساتھ سچی سچی سنگت بناؤ، کیونکہ ہم ذرا متوسل غریب طبقہ لوگ ہیں، ہمارے مسائل ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگر سردی ہے تو اس کے لیے لحاف بمشکل ہے، اب نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، نہ چولہا جلا سکتے ہیں، آگ جلائیں تو کیسے جلائیں، اور سردی زیادہ ہے، ہیٹر کہاں سے لائیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے کھانے کے مسائل، معاشرتی معاملات کافی سارے ہمارے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے غرباء آئے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ جو امراء ہیں، امیر طبقہ ہیں، بادشاہت والے ہیں، یہ ان غریبوں سے 500 سال جنت میں بعد میں جائیں گے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ نے دیے اس کو پر شکر ادا کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ایک بڑی پیاری فضیلت ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فجر کے بعد 3 بار پڑھتا ہے اور عصر کے بعد 3 بار پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے بقدر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ کوئی مشکل تسبیح نہیں ہے۔ اچھا استغفار میں ذرا تھوڑی سی بات آپ کو اور سمجھا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، ان کا نام ہے کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ انہوں نے خود ایک شخص کو علاقے سے نکال دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کچھ عرصے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک میرا ولی فلاں جنگل میں فوت ہو گیا ہے، جو اس کا جنازہ پڑے گا میں اس کے مغفرت کا اعلان کر دوں گا۔ تو کون نہیں پہنچے گا؟ تب دوڑے، اتنا بڑا جلوس لے کے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا تو وہی شخص اللہ، یہ وہی تو ہے
جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تنگ ہو کے ہم نے علاقے سے نکالا تھا۔ میں کہا ہاں ہاں موسیٰ یہ وہی آدمی ہے، لیکن تجھے کیا پتا کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ میری کیا کیا باتیں ہوئی تھی، اس نے کیا کیا عہد و پیمان کیے تھے میرے ساتھ، کہ اللہ آج تنہا رہ گیا ہوں، سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑ۔ کیا کیا اس نے باتیں کی ہوں گی۔ اور اللہ اتنے رحیم ہے، اللہ اتنے کریم ہے، اتنے شہنشاہ ہے، اس کی 2-4 بولوں پر وہ ساری کائنات کا رب ہم سب کو، ہمارے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، اور اس کے پاس ہمارے بغیر کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنا پیار فرمایا کہ یہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا جو حدیث کا حصہ بن گیا۔ قیامت تک حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی تو یہ تذکرہ چلتا رہے گا، تو اس میں آپ رب تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ بارش نہیں آ رہی، بہت پریشان ہے، سب لوگ باہر آ چکے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر ایک میرا دشمن موجود ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھائی کون وہ شخص ہے باہر آ جائے، پورے کچھ سب علاقے کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ کوئی شخص نہیں نکلا، کسی نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں لگائی، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میرا دشمن ہے وہ نہیں نکلے گا، بارش نہیں دوں گا، نکلا بھی کوئی نہیں، اعلان بھی کسی نے نہیں کیا، شور و ویلا کسی کا نہیں آیا، تو کیا معاملہ بنا کہ آپ کی طرف سے بارش شروع ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا جواب سنیں، فرمایا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے میں نے یہ بارش روکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا بنا؟ اس نے کوئی سپیکر نہیں لگایا، اس نے آنکھوں کو بند کیا ہوگا، سر کو جھکایا ہوگا، صرف دل میں بات کی ہوگی، ہونٹوں سے نہیں نکلے گی۔ اے اللہ آج تک تو نے بھرے مجمع میں میرا راز رکھا ہے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، آج بھرے مجمع میں اگر میں نکلوں گا تو کیا میرا باقی رہ جائے گا؟ اے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے معافی مانگ لی ہے۔ اس نے تو ہونٹوں کے ساتھ نہیں بات کی، دل سے بات کی ہے۔ اللہ نے اس کی کیسی سنی ہے کہ اللہ نے موسلادھار بارش عطا فرما دی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں میری بہنوں میرے آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ایسا منظر بھی نہیں بنایا گیا، ہمیں ایسے مجمع میں نہیں ڈالا گیا۔ ہمارا معاملہ اس رب تعالیٰ کے پاس ہے، جتنا ہو سکے ہم اس کو منا لیں، جتنا ہو سکے اس کے سامنے سجدہ کر دیں۔ دو استغفار۔ اب تیسری بات بڑی ہی سنجیدہ اور بڑی پیاری بات ہے، غور طلب بات ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جس کے حاسد زیادہ ہو جائیں، مثال کے طور پہ گھر میں دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا ہوتا ہے، ساس بہو کا ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کا ہوتا ہے، بازار میں دکانوں کا آپس میں ہوتا ہے، برادریوں میں آپس میں ہوتا ہے، تو کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ روح زمین کی بجائے زیر زمین چلا جائے؟ اس کے لیے فرمایا کہ جس کے حاسد زیادہ ہو جائیں تو وہ دعا پڑھا کرے، اللہم اغفر لی الذنب الذی سلطت بہ علی ھذا۔ بڑی غور کی دعا ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرا وہ گناہ معاف فرما جس گناہ کی وجہ سے تو نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا، یعنی کہ غلطی اپنی ہی ہے ہماری،
اپنی ہی غلطی ہے، کوئی ایسی مسٹیک اللہ کے حکم میں، اللہ کے نبی کی سنت کے اندر، کوئی خامد بیوی کے اندر کوئی ایسی خلاف سنت عمل جس کی بدبو ایسی ہوئی ہے کہ میرے اپنے ہی دشمن ہو گئے. تو اس لیے ہم سب کیا کریں، ایک تو اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں. دوسرا جو اہم کام ہے، بہنیں دوسری بہنوں کو معاف کر دیں. اگر خامد سے کوئی خطا محسوس ہوتی ہے تو اس کو معاف کر دیں. خامد سے کو محسوس بیوی سے ہوتا ہے، اس کو معاف کر دیں. ہمارے حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ کے بارے آتا ہے کہ ایک بار جماعت کھڑی ہونے لگی، مصلی پر تشریف لا چکے اور اقامت شروع ہو رہی ہے. کرے کہ بھائی رکو ایک منٹ ٹھہر دو. مصلی چھوڑا اور تشریف لے گئے. کچھ دیر لگی، واپس تشریف لائے، دوبارہ اقامت ہوئی اور نماز ہو گئی. سلام پھیرنے